اللہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان کسی قسم کے پرائیویٹ سے تعلق کا نام ہے جسے کوئی متعین نہیں کر سکتا کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ تعلق باللہ الفاظ ہیں، چند اصطلاحات ہیں کہ وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے قائم ہونے کا ذریعہ پرستش، عبادت کا یہ ترجمہ ہوا پرستش، بندگی، بھکتی، ورشپ، ہر مذہب میں ہے یہ۔ ہر اہل مذہب اپنے اپنے طریقے پہ یہ کچھ کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے مذہب، ریلیجن، دھرم کا فریضہ ادا کر دیا۔ اب اس کے لیے یہ کہ صاحب اس سے ہوتا کیا ہے، تو پھر ایک اور اصطلاح آ جاتی ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے۔ تنہا نماز پڑھی تو اس کا کم ثواب ہوا، با جماعت پڑھی یعنی مسجد میں جا کے ہر شخص وہاں بھی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک صدر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک امام ہوتا ہے۔ یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ با جماعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جی زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہی کچھ کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد یہ کہ جی پھر 8ویں دن ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہ بڑی با جماعت ہوتی ہے۔ بھئی اس میں شمولیت سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور ثواب نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ ہوتا کیا ہے، اپنے ذہنی چیز ہے یہ۔ وہ مطمئن ہو جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ زیادہ ثواب ہو گیا مجھے۔ دین میں ہر عمل، ہر حکم، ہر قانون، بلکہ جتنے ارکان کہتے ہیں آپ دین کے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جسے کہا جاتا ہے، یہ سارے اپنے نتائج اسی دنیا میں پہلے دکھاتے ہیں۔ یہاں تو یہ صورت ہے کہ بھائی نماز ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا مولوی صاحب نے ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ ہاتھ جہاں باندھنا چاہیے تھا وہاں باندھا، ہاتھ جہاں اٹھانا چاہیے تھا جہاں تک وہاں تک اٹھایا، رکوع میں جیسا جھکنا تھا یا وہاں ویسے جھکے، سجدے میں یہ 5 انگلیاں زمین پہ لگیں، یہ سارا کچھ اس طریقے سے کیا۔ اور پھر وہ بھی شرط جو تھی کہ پاجامہ یا پتلون ٹخنے سے اونچی ہوئی، یہ اگر ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو نماز ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ نماز تو خیر لفظی عربی کا نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، کہ صلاۃ سے معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دین میں تو نماز اس وقت ہوگی جب یہ ہو جائے گا تو، اور یہ ایک محسوس چیز ہے، معلوم ہو جائے گا کہ ہوا ہے یا نہیں۔ نہیں ختم ہوئی تو نماز نہیں ہوئی، ہو گئی تو نماز ہو گئی۔ یہاں اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ برائیوں اور بے حیائیوں کے لیے پھر اور انجمنیں بنتی ہیں اور پروگرام بنتے ہیں، کچھ حکومت اپنے لیے کچھ کرتی ہے، سب ٹکریں مارتے ہیں، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نماز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مذہب میں تصور انفرادی نجات کا ہے، میری بخشش ہو جائے، وہ ان چیزوں سے ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ ثواب ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ ثواب اپنے ذہن کے اندر آتا جاتا ہے، اور اس کے بعد بخشش، پھر اس کے بعد اس پہ بھی نہیں، وہ اللہ کے فضل پہ ہوتی ہے، حضور کی شفاعت پہ ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے ذہن میں ایک اطمینان کر دیا جاتا ہے کہ ان عقائد سے میری نجات یا بخشش بھی ہو جائے گی۔ یہ ہے ماحصل۔ یہ تو عزیزم دنیا کا ہر مذہب اپنے اپنے طریقے پہ یہ کچھ کرتا ہے۔ کیا ٹچ سٹون ہے، کیا کسوٹی ہے یہ پرکھنے کی کہ آپ کے ہاں کے طریق سے یہ جو آپ نے پرستش کر لی ہے
یہ تو اس مقصد کو پورا کرتی ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے، اس سے نجات ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ ہندو جس طرح سے بھکتی کرتا ہے، کرسچن جس طرح سے اپنے یہاں ورشپ کرتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا۔ کیسے آپ ثابت کر سکیں؟ اور دین یہ کہتا ہے کہ میں جو نظام معاشرے کا یہاں قائم کرتا ہوں، انسانیت کے لیے جو خوش آئند، خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں عملاً، وہ کسی مذہب کی روح سے نہیں ہو سکتے، انسان کے کسی بنائے ہوئے نظام کی روح سے نہیں ہو سکتے۔ پرکھنا چاہتے ہو تو پرکھ کے دیکھ لو۔ بنا کے دکھا دیا، متشکل کر کے دکھا دیا دین کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس زمانے کی تاریخ کنٹمپریری جسے آپ کہتے ہیں، ہم اثر تاریخ جو ہے، اس زمانے میں بڑی بڑی یہی دو تہذیبیں تھیں، ایران کی تہذیب اور رومنز کی تہذیب۔ اس نظام نے جب یہ کھڑا ہوا، ان کو تو دھندلا کے گہنا کے رکھ دیا، تہذیبیں ہی وہ ختم ہو گئی، چل ہی نہیں سکتی تھی، چھا گئی یہ تہذیب ساری دنیا کے اوپر۔ یہ ہوا ثواب اس قوم کو، اس سے پرکھا گیا، نہ دھرم والوں کا دھرم سامنے آ سکا، نہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام کوئی مقابلے میں آ سکا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن نے کہا ہے کہ یہ دین وہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے ہر نظام پر یہ غالب آ کے رہے گا۔ یہ ہے پرکھ، اور یہ انفرادی چیز تو ہے نہیں۔ ایک سپاہی کتنا ہی ایفیشینٹ کیوں نہ ہو، کتنے ہی صحیح وردی کیوں نہ پہن رکھی ہو، جتنے وہ آرمی کے رول ریگولیشن ہیں ایک سپاہی کے لیے وہ بجا لا رہا ہو، لیکن وہ گاؤں میں صبح اٹھ کے گلیوں میں اگر لیفٹ رائٹ کرتا پھرتا ہے، یہ تو مقصود نہیں ہے، نہ یہ کوئی نتیجہ پیدا کرتا، اسے تو آرمی کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، وہ آرمی کا جز بنے گا، پھر اس کی یہ ایفیشنسی، صلاحیت اور قابلیت جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی۔ تنہا یہ سارے سپاہی بھی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گاؤں میں یہ کرتے پھریں گے، کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ یہ مذہب ہے، وہ دین ہے۔ ہر سپاہی کا ایفیشنٹ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب فوج اور فوج کا آپس میں تقابل ہوگا، مقابلہ ہوگا، تو وہ تو یہ جو افراد فوج ہیں، یعنی جن کو آپ سپاہی کہتے ہیں، وہ ان کے جوہر ذاتی، ان کی قابلیت، ان کی ایفیشنسی، ان کی صلاحیت، ان کا کردار، اس پہ بھی تو یہ مبنی ہوگا نا، وہاں یہ کام دے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ کتنا ہی ایفیشنٹ سپاہی کیوں نہ ہو، اپنے گاؤں کے اندر کھڑا بیٹھا ہے، الگ الگ پریڈ کر رہا ہے، اس کی ایفیشنسی کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے مذہب اور دین میں فرق۔ مذہب کا تو لفظی قرآن میں نہیں آیا، یہ تو بعد میں جب یہ فقہ وغیرہ ہمارے ہاں مرتب ہوئی ہے تو یہ اصطلاح ہی اس وقت ہوئی۔ یہ اصطلاح جو تھی اسلام کے لیے نہیں تھی۔ مذہب کے معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ، جدھر سے کوئی جائے۔ یہ اصطلاح سی علی مذہب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے مسلک کا پیرو۔ یہ جتنے فقہ وغیرہ کے ائمہ تھے نا، یہ ان کے مسلک پر چلنے کا نام مذہب تھا۔ اب اس کے بعد انہی میں سے کسی کے مسلک کے اوپر چلنے کا نام اسلام ہو گیا، تو یہ لفظ اسلام کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ اب مذہب اسلامی ہے، انگریزی میں دوسرا لفظ ہی نہیں تھا ریلیجن کے سوا کوئی۔ ان کی کرسچینٹی تو ریلیجن تھی، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا، ریلیجن ہی کیا۔ ہمارے ہاں والوں میں نے جو ترجمہ کیا تو ریلیجن ہی کیا، اردو میں کیا مذہب کیا، انگریزی میں کیا ریلیجن کیا۔ اب دین کے لیے تو لفظ ہی کوئی نہیں تھا۔ اے سسٹم، این آرڈر، یہ آج کل کی اصطلاحیں ہیں اس کے لیے۔ نظام ہے اصل میں اس کے لیے لفظ، تنظیم کے ساتھ یہ کہتے ہیں
اجتماعیت اس کے اندر آتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے یا یہ جو احکام ہیں یہ اس کے اجتماعی نظام کے حصے، اس پروگرام کی مختلف کڑیاں ہیں، اجزاء ہیں اس کے. فوج کا جرنیل اگر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا نقشہ بنا رہا ہے وہ بھی اس نظام کا ایک جز ہوتا ہے جسے پھر سپاہی میدان جنگ میں عمل میں لا کر دکھا رہا ہوتا ہے. یہ سارے ایک نظام کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہوا جائے تو وہ اس کا ایکیومولیٹو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اس نقشے بنانے والے کا بھی اور اس سپاہی کا جو میدان میں کھڑا ہے دشمن کے مقابلے میں. ان تمام کا ایک اجتماعی نتیجہ ہوتا ہے جس کو فوج کی فتح آپ کہتے ہیں. یہ تھا یہ نظام قرآن کا، ایک ایسے معاشرے کا، نظام کا، تمدن کا، تہذیب کا قیام کہ جو انسانیت کو عدل اور احسان کی برکات سے متمتع کر سکے. انسانیت کو، کسی خاص قوم کو نہیں، کسی خاص فرد کی بات نہیں. یہ ہے جس کا نام ہے اجتماعیت. اب یہ جو کہا جائے نا کہ نماز تو جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بالکل صحیح کہا. سپاہی تو فوج کی صف کے اندر سپاہی ہے. اب اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو زور دیا گیا ہے اجتماعیت کے اوپر، قرآن میں تمام احکام جمع کی صیغے میں آئے. معاف رکھیے. اب جتنی چیزیں اجتماعی ہوں گی واضح ہے کہ اس کے لیے ایک اپوائنٹڈ پیریڈ وقت ہوگا، متعین وقت ہونا چاہیے نا. آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، درس کے آخر میں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اگلا درس اتنے بجے ہوگا. اکیلے آپ کو ملنے کے لیے آنا ہو مجھے تو اس کے لیے تو الگ وقت کی بات ہے نا. یہ جو اجتماعی طور پہ آپ نے اکٹھا ہونا ہے اس کے لیے تو ایک وقت متعین ہونا چاہیے نا. اب یہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کریم نے جو کہا اب اس نے یہ بتانا یہ تھا کہ صلاۃ جسے آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر جس وقت جس کا جی چاہے اس نے اپنے طور پر نماز ادا کر لی. یہ تو اکٹھے ہونے کی بات تھی ایک مقصد کے لیے. 4/103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صلاۃ جو ہے یہ ایسا فریضہ ہے جماعت مومنین کا کہ جو اپوائنٹڈ ٹائم کے اوپر ادا کیا جائے گا. یوں بہتر سمجھ سکتے ہیں جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے اوپر جمع ہوں گے یہ تو یہ فریضہ ادا ہوگا. اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا. یہ کاہے کے لیے جمع ہوں گے؟ بیالیس بڑا 38 42/38 والذین استجابوا لربہم. کیا بات ہے، استجاب بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی. جو لوگ خدا کی آواز پر اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے مقامات کے اندر ہیں، وہ تو بڑی عجیب آیت ہے سورہ انفال کی. اگر یہی ہے آیت، اگر میں غلط نہیں پڑھتا، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم.
خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے. یہ دعوت اس نظام کی طرف تھی کہ جو زندگی عطا کر دے. اور ضمناً کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ارباب ایمان، اور ظاہر ہے کہ وہ زندہ تو ہیں شیخ صاحب. یعنی یہ ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ وہ تو زندہ ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ لبیک کہو خدا اور رسول کی اس دعوت پر، اس بلاوے پر، اس کال پر جو تمہیں زندگی عطا کر دے. زندہ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ آؤ اس دعوت کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. تو زندگی اور زندگی میں فرق ہو گیا. یہاں پہلی زندگی تو فزیکل لائف ہے، طبعی زندگی ہے، وہ تو حیوانوں کو بھی میسر ہے، کفار کو بھی میسر ہے، گناہگاروں کو بھی میسر ہے، فاسق و فاجر کو بھی میسر. فزیکل لائف میں تو سب موجود ہوتے ہیں. تو قرآن اس لائف میں جو صرف فزیکل سطح پہ زندگی تھی ان لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ اس نظام کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. یاد ہوتا ہے مجھے پھر بار بار وہی آ جاتا ہے، وہ بات تو غزل کی ہے لیکن وہ جو فرق کیا ہے نا وہ شاعر نے، وہ بڑا عمدہ فرق ہے کہ زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. عمر اور زندگی میں فرق کیا ہے اس نے. عمر طبعی سن و سال کا نام ہے. کتنی عمر ہو گئی جی؟ 60 سال کی ہو گئی. 60 سال کی. اس 60 سال میں زندگی کے دن کتنے ہیں تمہارے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ جو عمروں کے حساب سے اپنی زندگی کو گنتے ہو، آؤ تمہیں بتائیں کہ اس عمر میں تمہارے زندگی کے دن کتنے ہیں. تو کاہے کے لیے آیا والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے اس دعوت کے اوپر اس لبیک کہتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قیام صلاۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے جی. پھر وہ بھی جو شخص نہیں، جو لوگ اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں. کاہے کے لیے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں. یہ سوچئے تو صحیح، یہ اقاموا الصلاۃ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ استجاب لرب، کتنا اہم معاملہ ہوگا جس کے لیے آواز دی جا رہی ہے. اصطلاح ہے اس کی اقامت صلاۃ. ان کے معاملات ان کے باہمی مشاورت سے طے ہوں، اس کے لیے وہ اکٹھے ہوں گے. تو یہ تو اجتماعی چیز ہے. اور پھر آپ اس کو دیکھیے، یہ ایک ایک قرآن کے 4 لفظ سارے آپ کے سیاسی الجھنوں کو دور کر دیتے ہیں، گتھیاں سلجھا دیتے ہیں. تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں. امرہم شورا بینہم، امرہم نے تو یہ بتا دیا کہ کسی ایک فرد کی حکومت یا اقتدار یا مملکت نہیں ہوتی، وہ ہم ہے، پوری امت ہے. اور پھر وہ کسی ایک فرد کی رائے سے نہیں آگے چلتی. شورا ہے اور بینہم ہے، اور انہی کے ساتھ مشورہ ہوگا. غیر مسلم اگر وہاں ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ مشورہ نہیں ہوگا، ان کا یہ امر نہیں ہے، ان کے لیے شورا نہیں. بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اجتماع کاہے کے لیے ہوا صلاۃ کا؟ امرہم شورا بینہم، امر کے لیے. نظام کے معاملات، حکومت کے معاملات، مملکت کے معاملات جو ان کی اپنی ہے، باہمی مشاورت کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر اجتماعی ہوگا نا. انفرادی نماز جسے آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لی ہے، یہ تو اجتماعی چیز ہے اور اس مقصد کے لیے. اور اب وہ بات سمجھ میں آئی کہ جب یہ اس نے کہا
کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ فریضہ وہ ہے کہ جو اس کے لیے وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے اوپر وہاں حاضر ہوا کرو. جو وقت میں مقرر کرے، مملکت حکومت مقرر کرے گی، سربراہ مقرر کرے گا، وہ نظام مقرر کرے گا اجتماع کے لیے. یہ تاکید کی کہ وہ ایسے ہی نہ اس کو لائٹلی لیا کرو، جو وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے اوپر وہاں حاضر ہوا کرو، کیونکہ بڑے اہم معاملات میں مشاورت کرنی ہے تم سے. اب سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ کتاب موقوتہ کیوں. یہ دین تھا. میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں کی تاریخ بھی، وہ تو دین تو ایک طرف جو عام تاریخ کا بھی اصول ہوتا ہے اس پہ بھی پوری نہیں اترتی. 250 سال بعد میں جا کے بغیر کسی قسم کے پریویس ریٹن ریکارڈ کے، تحریری کوئی مسئلہ نہیں تھا، 200-250 سال بعد جا کے حدیثیں مرتب ہوئیں. تاریخ بھی سب سے پہلی آپ کے اس دور میں 250 سال بعد، پہلے سے کوئی ریٹن ریکارڈ نہ ہو تو جو کچھ وہ مرتب ہوگی اسے آپ تاریخ کہیں گے. لیکن اس میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو کوئی چمک کی چیز مل ہی جاتی ہے. یہ ہے اس کے اندر کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تھا تو اس وقت وہ ایک ڈونڈی پیٹنے والا جسے کہتے ہیں نا، منادی کرنے والا، اس زمانے میں یہی طریقے تھے. وہ منادی کرتا تھا شہر میں، مدینہ میں، الصلاۃ الجامع، الصلاۃ الجامع، آؤ صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ. یعنی وہاں آتے تھے. وہ یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح سے ہر اپنے امر، اپنے کام کی نسبت خدا کی طرف پہلے کرتے ہیں، اس کے لیے یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ بھی جو قرآن میں ہے کہ صلاۃ کے لیے وہ کھڑے ہوں تو امام یہ کرے اور رخدادی یہ کریں. تو جیسے ہم اپنے اجلاس میں تلاوت قرآن کریم کی رسم پوری کرتے ہیں نا، وہ اس کی ابتدا اس طرح سے کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں مشورہ کریں گے یا طے کریں گے، ہمارے امور جتنے بھی ہیں وہ خدا کے مقرر کردہ نظام کے لیے ہیں، اس کی تعمیل کے لیے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے یہ ہیں. اس کے لیے ایک رسم بھی ادا کرنی ضروری ہوتی ہے، یعنی محسوس شکل میں جسے آپ رکعت کہتے ہیں. لیکن آواز یہی ہوتی تھی کہ ایک اہم معاملہ درپیش ہے، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. یہ تھا کتاب موقوت. جس وقت ضرورت پڑے وہ اعلان کرتا ہوگا نا کہ اتنے بجے آ جائیے. جبھی ایک وقت میں اکٹھے ہو سکتے تھے نا کہ وقت مقرر کیا جائے. اب کتاب موقوتہ آپ سمجھ لیا کہ معنی کیا ہوئے قرآن کے.